يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير یا ارحم الراحمین. حمد و ثنا تمام تر کبریائی بڑیائی، تمام تر عطائی شہنشائی، تمام تر تعریفات، تسبیحات، تمحیدات، تحلیلات اللہ جل جلالہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے، اور درود و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء امام المجاہدین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین پیغمبر انقلاب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے. ذی وقار میرے محترم معزز عزیز ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں، صاحبوں، میری دلی دعا ہے میرا خالق میرا مالک ہماری آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرما کر ہماری نجات، ہمارے والدین، اساتذہ کرام، محسنین، اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال، تمام انسانیت کی ہدایت اور ہدایت کے بعد نجات کا ذریعہ بنائے، سبب بنائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین ثم آمین. ذی وقار سامعین، مسلمانوں کے سال کی ابتدا محرم الحرام کے بابرکت اور حرمت والے مہینے سے ہوتی ہے، اور انگریزی اعتبار سے سال کی ابتدا جنوری کے مہینے سے ہوتی ہے، اور آج انگریزی اعتبار سے سال کا آخری دن اور آخری جمعہ ہے. مسلمان دین سے اتنے دور ہیں
کہ جو دین کی اصل ہے لا علمی کی وجہ سے اس سے واقف نہیں، اور ہمارا واسطہ اور ہمارا تعلق ان لوگوں کے ساتھ عام ہے کہ جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور آج کا مسلمان رسم و رواج میں ایسا جکڑا ہوا کہ دین کی اصل سے بہت دور، اور اسی وجہ سے جب بھی اس سال کی انتہا ہوتی ہے تو بڑے میسج سننے میں آتے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو، پچھلے سال جو ہو گیا خطائیں غلطیاں معاف کریں، نئے سال کی ابتدا اچھے انداز سے کریں۔ لوگ تحفے تحائف بھی ایک دوسرے کو دیتے ہیں، صحیح ہے غلط ہے، لیکن ہمارا اس دور میں ان لوگوں سے واسطہ ضرور ہے۔ تو دل میں یہ خیال آیا کہ جو بھی ہے لوگ تحفے تو دیتے ہیں، کیوں نہ ہو کہ میں بھی آج اپنے ساتھیوں کو پیچھے جو ہوا سو ہوا نئے سال کی آمد پر ایک تحفہ دوں، اور وہ تحفہ بڑا بہترین ہے۔ اگر آج کا مسلمان اس تحفے کو اپنے دل میں جگہ دے گا تو واللہ اختلافات سے بچے گا، فرقہ واریت سے بچے گا، لڑائی جھگڑے عداوت اور دشمنی سے بچے گا، ہر طرف امن ہوگا، سکون ہوگا۔ یوں سمجھے کہ اس تحفے کی وجہ سے ہماری یہ دنیا اللہ جنت بنائے گا انشاءاللہ۔ اور تحفہ بڑا قیمتی، یہ وہ تحفہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ عطا فرمایا۔ اور یہ وہ تحفہ کہ جس کے بارے میں امام کائنات نے فرمایا کہ اگر اس چیز کو مضبوطی سے تھام لوگے، پکڑ لوگے، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ گے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت تک کے لیے کبھی بھی تم گمراہ ہو سکتے نہیں۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ وہ قرآن کا تحفہ، وہ صحیح حدیث کا تحفہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی وحی کا تحفہ۔ آج لوگ بڑے پریشان ہیں کہ حضرت جی یہ فرقوں نے ہمیں تباہ کر دیا، فرقہ واریت نے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کا دشمن کر دیا۔ آئیں ذرا یہ تحفہ تو لیں، آئیں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش تو کریں کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، حدیث جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مکے کی دشمنی کو پیار اور محبت میں تبدیل کر دیا۔ وہ قبائل کہ سال ہا سال سے جن کی لڑائیاں چلا کرتی، جب قرآن کے ساتھ ملے، نبی کے فرمان کے ساتھ ملے، اللہ تعالیٰ نے ان کا رشتہ قائم اور دائم کر دیا۔ آئیں توجہ فرمائیں، اللہ جل شانہ نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 میں ذکر فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بشری تقاضے کی وجہ سے وہ پھل کھایا، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قال اہبطا منہا جمیعا کہ اے میرے آدم، آپ اور آپ کی بیوی زمین پر چلے جائیں، زمین کے اوپر اتر جائیں، بعضکم لبعض عدو، آپ کی آپس میں دشمنی ہوگی، اختلافات ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا دیگر معاملات ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ لڑائی جھگڑے دشمنی عداوت زمین کے اوپر ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم پریشان نہیں ہونا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي
منی ہدن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی، میں اللہ کی طرف سے وحی آئے گی، فمن اتبع ہدایا، اور جو بھی بندہ اس ہدایت کی پیروی کرے گا، اس وحی کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، فلا یضل ولا یشقا، نہ وہ کبھی ذلیل ہوگا، گمراہ ہوگا، نہ وہ کبھی مشقت میں پڑے گا۔ اور اللہ کے نبی نے اپنے آخری لمحات میں جو بات ذکر فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم مضبوطی سے ان کو تھامو گے، اگر ان کے مطابق زندگی گزارو گے، لن تضلوا، آپ نے فرمایا نہ آج گمراہ ہو سکتے ہو، نہ قیامت تک کے لیے گمراہی تمہارے قریب آ سکتی نہیں۔ یہ ہے سال کا بہترین تحفہ، سب سے اعلیٰ تحفہ۔ توجہ فرمائے، اللہ جل شانہ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کائنات کے لوگوں آؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن اور حدیث کے ساتھ چمٹ جاؤ، قرآن اور حدیث کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹو، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جانا۔ اللہ اللہ، اور اللہ جل شانہ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 105 میں ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تمام امت محمدی کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، ان لوگوں جیسا اپنا عمل نہ کرنا، اپنا کردار نہ کرنا، جنہوں نے اختلاف کیا، ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ گئے، ان کے پاس وہی آ گئی، بینات آ گئی، بینات کو چھوڑا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی جی بینات کیا ہیں؟ اللہ کے نبی جی یہ وحی کیا ہے، بینات کیا ہیں؟ ہمیں بتلائیں تاکہ ہم یہ ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو، ایک ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان بینات کا مجھ سے سوال کرتے ہو، وہ بینات وحی الہی ہے۔ وہ بینات کیا ہے؟ وحی الہی۔ اور وحی الہی کی دو قسمیں ہیں، یاد رکھیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں۔ یہ تحفہ لے کر کے جائیں، اپنے دوستوں بھائیوں کو دکھلائیں، بتلائیں، سمجھائیں۔ وحی الہی کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں۔ سب سے پہلی قسم اللہ جل شانہ نے سورہ حجر آیت نمبر 9 میں ذکر فرمایا، وحی کی پہلی قسم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سب سے پہلی نصیحت، سب سے پہلا حصہ اور وحی کی سب سے پہلی قسم اللہ جل شانہ نے فرمایا وہ رب کا قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی پر نازل فرمایا۔ اور اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ذکر فرمایا لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک کوئی نہیں، شبہ کوئی نہیں، اور جو اس قرآن پر عمل کرے گا کبھی بھی وہ گمراہ ہو سکتا نہیں۔ پہلی قسم وحی کی کیا ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید میں شک کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ اٹھایا۔ اور دوسری قسم سنن ابو داؤد کتاب السنہ حدیث نمبر 4604، حضرت مقدام بیان کرتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے میں محمد کے اوپر قرآن بھی نازل کیا، کتاب بھی نازل کی، اور اس کی مثل ایک اور چیز بھی نازل کی۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ حدیث ہے، وہ قرآن کی شرح ہے، وہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا دوسرا حصہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے محترم بھائیوں یہ یاد رکھیں پیارے پیغمبر کے اصحاب جس طرح قرآن کو سیکھا کرتے، قرآن کو سمجھا کرتے، قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا کرتے، اپنے عمل سے قرآن کی بولتی ہوئی تفسیر بنا کرتے، اسی طرح کے ساتھ جو اللہ سبحانہ و تعالی مسائل نازل فرمایا کرتے، حدیث نازل فرمایا کرتے،
کرتے، میرے محبوب پیغمبر کے صحابہ اس کو حفظ کیا کرتے، اس کو اپنی کتابوں میں لکھا کرتے، اس کو اپنی تفسیر میں اور اپنے رجسٹر کے اوپر نقل کیا کرتے۔ اللہ اللہ توجہ فرمائے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 3445، سنن ترمذی میں حضرت زید بن ثابت بیان کرتے ہیں، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اللہ کے نبی نے حکم دیا میں یہودیوں کے پاس جاؤں اور ان سے جا کر کے کتابت کا علم حاصل کروں۔ کس کا علم حاصل کروں؟ کتابت کا، لکھنے کا، سمجھنے کا، پڑھنے کا۔ میں یہودیوں کے پاس جاؤں، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتعلمت له کتابا، میں ان کے پاس جاؤں، لکھنے کا علم حاصل کر کے آؤں۔ اے زید تو کیوں گیا؟ اللہ کے نبی نے کیوں بھیجا؟ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اعمال بتلاتا ہوں، حدیث بتلاتا ہوں، وہ لکھ لیا کرو۔ صحابہ کرام لکھا کرتے، اور یہیں پہ بس نہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص مستدرک حاکم میں یہ حدیث ہے، سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 3646، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں، کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارید حفظہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات ذکر فرمایا کرتے، کوئی حدیث ذکر فرمایا کرتے، میں اسے لکھ لیا کرتا، اور لکھنے کا مقصد یہ تھا میں اسے لکھ بھی لوں اور اسے حفظ بھی کر لوں۔ کہتے میرے پاس قریش کے لوگ آئے، اور قریش کے لوگ آ کے یہ کہتے ہیں وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بَشَرٌ يَتَقَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَاءِ، اوے اے عبداللہ تو ہر بات لکھتا ہے اللہ کے نبی کی، اللہ کے نبی تو ہماری طرح کے بشر ہیں، وہ کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی وہ جذبات میں غصے میں ہوتے ہیں، ہر بات لکھتا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، میں نے لکھنا چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا ہوں، میں نے دیکھا اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں، میں نے نہیں لکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زید لکھ، عبداللہ لکھتا کیوں نہیں ہے؟ عرض کرتے اللہ کے نبی میرے پاس یہود میرے پاس آئے تھے قریشی، انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں اور میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں فَأَوْمَا إِلَى شَفَتَيْ، توجہ فرمائے توجہ، فَأَوْمَا إِلَى شَفَتَيْ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبداللہ میری طرف توجہ کر، آپ نے اشارہ اپنے ہونٹوں کی طرف کیا، فقال والذی نفسی بیدہ، آپ نے فرمایا عبداللہ مجھے اللہ کی قسم ہے اور میری جس کے ہاتھ میں جان ہے اس اللہ کی قسم ہے، ما یخرج مما بینہما الا حق، ان ہونٹوں میں سے حق کے سوا کچھ ادا ہو سکتا، ان ہونٹوں میں سے حق کے سوا کچھ نکل سکتا نہیں، کچھ بیان ہو سکتا نہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جو بھی میں محمد کہتا ہوں فَاكْتُبْ، تو لکھتا جا۔ صحابہ اکرام لکھا کرتے، حفظ کیا کرتے، اور یہ پیارے پیغمبر کے صحاب کا یقین تھا۔ ایسے تو نہیں، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 3607، اللہ کے نبی نے اس عرابی پینڈو بندے کے ساتھ جب وہ معاملہ طے کیا، اونٹ کا سودا کر لیا، اللہ کے نبی جا رہے ہیں، پیچھے سے ایک شخص نے اس کے ساتھ سودا تبدیل کر لیا، اللہ اکبر کبیرہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تو نے سودا میرے ساتھ کیا ہے، وہ بندہ مکر گیا، کہتا ہے کیا ہی نہیں، حلم شہداء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سچے ہیں تو اپنا گواہ لے کر کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں دیکھا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جب اس عرابی کے ساتھ سودا طے کیا تھا، اللہ کے نبی تھے، وہ عرابی تھا، تیسرا کوئی بندہ نہیں تھا۔
حضرت خزیمہ کھڑے ہیں، کہتے اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس کے ساتھ سودا کیا ہے، آپ سچے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، آپ نے فرمایا بما تشہد، اور مجھے یہ تو بتلا جب سودا طے ہوا تھا، میں تھا، عرابی تھا، کوئی تیسرا نہیں تھا، لما تشہد، اور تو گواہی کس لیے دیتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی بھی تصدیقی کا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ خود ہی تو کہتے ہیں ان ہونٹوں میں سے حق کے سوا کچھ ادا ہو سکتا نہیں، آپ نے کہا ہے تو سودا ہو گیا۔ اللہ کے نبی مسکرائے، پیارے پیغمبر نے خزیمہ کا ہاتھ پکڑا، اپنے اصحاب میں لے کر کے آئے، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ ایک بات یاد رکھو، جہاں پر دو آدمیوں کی گواہی کی ضرورت پڑے گی، یہ میرا خزیمہ اکیلا گواہی دے گا، اس کی گواہی دو کے برابر ہوگی۔ یہ ان کا ایمان تھا، یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ ادا ہو سکتا نہیں۔ وہ لکھا کرتے حفظ کیا کرتے، یاد کیا کرتے۔ اس لیے تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کئی مرتبہ بیٹھے بڑے پریشان، بڑے غمگین، پوچھا جاتا اے ابو ہریرہ پریشان کیوں ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 113 حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اصحاب النبی ما من اصحاب النبی احد اکثر حدیثا عنہ منی، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے اصحاب میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہ تھا، کوئی بھی دوسرا ایسا نہ تھا کہ جو میں ابو ہریرہ سے زیادہ حدیثیں اللہ کے نبی سے روایت کرتا۔ میں اکیلا تھا، میں اللہ کے نبی کے دروازے کے باہر لیٹ جایا کرتا، بھوک اور پیاس سے کہ اللہ کے نبی نکلیں گے میں حدیث کو سنوں گا، یاد کروں گا۔ کہتے ہیں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا، اگر کوئی تھا وہ حضرت عبداللہ بن عمر تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو لکھنا آتا تھا، مجھے لکھنا نہیں، میں حفظ کیا کرتا تھا، جو اللہ کے نبی فرماتے میں حفظ کر لیا کرتا، لکھ لیا کرتا۔ میرے محترم بھائیو یاد رکھیں دو چیزیں اس سال کا تحفہ لے کر کے جائیں، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرا میرے نبی کا فرمان ہے۔ جس طرح قرآن کے ساتھ اصحاب محمد نے دل لگایا، اسی طرح حدیث کے ساتھ بھی دل لگایا، اور میرے نبی تو وہ تھے جنہوں نے ایک ایک مسئلہ کھول کھول کے بتایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے نبی نے حدیث لکھوائی، اللہ کے نبی نے حدیث حفظ کروائی، اور اپنے سامنے اس کو تحریر کروایا، اور اصحاب محمد نے اپنے اعمال سے اس کا اظہار بھی کیا۔ اس لیے تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ مسند امام شافعی میں اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں، اور علامہ ناصر الدین البانی فرماتے ہیں یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما ترکت شیئا مما امرکم اللہ بہ الا قد امرتکم، آپ نے فرمایا جو چیز اللہ نے میں محمد کی طرف نازل کی، جس کا حکم دیا، جو معروف تھا، جو کرنے والا تھا، میں نے وہ سب کا سب بتا دیا، اور جن چیزوں سے میں محمد کو منع کیا میں نے وہ سب چیزیں آپ کو بتا دی، میں نے کسی چیز کو چھپایا نہیں۔ خطبہ حجت الوداع ہے، اللہ کے نبی کے سامنے، یہاں پر تو کوئی 100-150 ساتھی ہوگا، اللہ کے نبی کے سامنے 1.5 لاکھ کے قریب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پیارے پیغمبر مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ مجھے یہ تو بتلاؤ نا، اگر میری نبوت کے بارے، میری رسالت کے بارے تم سے سوال کیا جائے گا، اللہ قیامت کے دن پوچھے گا، مجھے یہ بتلاؤ کہ میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو نبوت، وہ جو قرآن، وہ جو حدیث میں نے اس تک پہنچائی، کیا اس نے تم کو بتایا؟ اے میرے صحابہ مجھے یہ تو بتاؤ، فما انتم قائلون، تم میرے بارے میں اللہ سے کیا کہو گے؟ اصحاب محمد کہتے ہیں قد ادیت الامانہ وبلغت الرسالہ ونصحت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے نبوت کا، رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے پہنچایا، بتلایا۔ جب پیارے پیغمبر نے 1.5 لاکھ کے قریب اصحاب محمد کی گواہی سنی، آپ نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کیا، آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہ گواہ بن جا، گواہ بن جا، جو تو نے مجھے عطا کیا میں نے
پہنچا دیا۔ اس لیے تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں یہ بات یاد رکھو، قرآن اور حدیث اصل ہے، قرآن اور حدیث کے علاوہ گمراہی ہے۔ اس لیے امام مالک نے فرمایا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک مسئلے کی وضاحت فرمائی، اور حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میرے پاس غیر مسلم آئے، وہ کہتے ہیں یار تمہارا نبی کیسا ہے؟ وہ یہ بھی بتلاتا ہے کہ استنجا اس طریقے سے کرنا ہے، صفائی اس طریقے سے کرنی ہے۔ وہ مجھے ایسے تانا دینے لگے، میں نے مسکرا کے فرمایا ہاں میرا نبی وہ ہے جو ہمیں پیشاب کرنے کا طریقہ بھی بتلاتا ہے۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں اس ساری وضاحت کے بعد اگر کوئی انسان، کوئی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد دین میں اپنی طرف سے کوئی کام کرتا ہے، اپنا طریقہ ایجاد کرتا ہے، یراہا حسنن، اس کے دل میں یہ خیال ہے معاملہ بڑا اچھا ہے، نیکی کا کام ہے، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی اچھا ہے، یہ فلاں ہے، حضرت امام مالک فرماتے ہیں وَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا خان الرسالہ، وہ یہ لوگوں کو بتلاتا ہے کہ نعوذ باللہ پیارے پیغمبر نے رسالت کے معاملے میں خیانت کی ہے۔ اللہ کے نبی نے خیانت نہیں کی، اللہ کے نبی نے خیانت نہیں کی، اور صحابہ محمد کا یہ ایمان اور یہ عقیدہ تھا۔ آخر میں ایک حدیث یاد رکھیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث صحیح بخاری میں حدیث نمبر 791، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ مدینے میں تشریف فرما ہے، اسی طرح مسجد ہے، ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے نماز شروع کی، نہ اس نے رکوع کا خیال کیا، نہ اس نے سجدے کا خیال کیا، نہ رکوع اور سجود میں اطمینان کا خیال کیا، پڑھتا جا رہا ہے، نہ وہ اس کی دعاؤں کا خیال کرتا ہے، نہ آداب کا خیال کرتا ہے، ایسے پڑھتا جا رہا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا ما صلیتا ولو متا متا، آپ نے فرمایا یہ جو بندہ نماز ادا کر رہا ہے اگر اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے اسے موت آ جائے تو اس کا ایمان جو ہے، اس کی جو موت ہے وہ خاتمہ بالایمان نہیں ہوگی، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جب رکوع کرو تو تسلی سے کرو، سجدہ کرو تو تسلی سے کرو۔ نماز اطمینان کا نام ہے، نماز تعداد رکعات کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے۔ حالانکہ کوئی نماز پڑھتے ہوئے فوت ہو جائے، لوگ کہتے ہیں جنتی ہے، لیکن حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بندہ رکوع اور سجود میں جو اطمینان نہیں کرتا، اگر یہ نماز کی حالت میں فوت بھی ہو گیا تو اللہ کی رحمت پا سکتا نہیں پا سکتا۔ آئے میرے محترم بھائیوں، یہ سال کا آخری جمعہ، آخری دن، پیچھے جو ہوا سو ہوا، کوئی بات نہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو ایک جھنڈے کے تلے جمع کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جھنڈا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر نبی کے حوض کے اوپر ہم اللہ کے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام پینا چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ کے عرش کے ٹھنڈے میٹھے سائے کے متلاشی ہیں، تو پھر چھوڑ دے قرآن اور حدیث کو اپنائیں۔ واللہ یہ نئے سال کا تحفہ ہے، نئے سال کی بات ہے، جو ہوا سو ہوا پیچھے۔ اس نئے سال کی ابتدا ہم کریں انشاءاللہ، ہم قرآن کے ساتھ دل لگائیں گے، حدیث کے ساتھ دل لگائیں گے، اپنا اوڑھنا بچھونا اسی کو بنائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ان دو چیزوں کو اپناتا ہے لن تضلوا، وہ کبھی گمراہ ہو سکتا نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کمی کوتاہیاں معاف فرمائے، درگزر فرمائے، اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ آج کے جمعے میں میرے محترم بھائیو ہم نے یہ سنا کہ ہم کوشش یہ کریں کہ قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ نئے سال کی ابتدا ہم اسی طرح کریں، اور جو پیچھے ہوا سو ہوا توبہ کریں، استغفار کریں، اور نئے سال کی ابتدا میں یہ بھی اللہ سے عہد کریں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت اور چغلی نہیں کریں گے، انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہم نہیں کریں گے،
قرآن کی تلاوت کریں گے، والدین کی فرما برداری کریں گے، اگر کسی کا ہم نے حق مارا ہے تو وہ انشاءاللہ حق بھی ہم ادا کریں گے۔ اگر ہمارے گھروں کے اندر کوئی ایسی چیز پڑی ہے کہ جس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے، ہم ان چیزوں کو اپنے آپ سے دور کر دیں گے۔ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار ناراض ہے، ماں باپ ناراض ہیں، بھائی ناراض ہے، ہم انشاءاللہ نئے سال کی ابتدا کریں گے، اسے منائیں گے، کہیں گے بھائی اللہ کا واسطہ ہے ہمیں معاف کر دے۔ اپنے ماں باپ سے جا کے معافی مانگیں گے کہ اماں اگر زندگی میں مجھ سے کمی کوتاہی ہو گئی مجھے معاف کر دے۔ ہم آج سے یہ عہد کریں گے کہ جب نیا سال انشاءاللہ کل سے شروع ہوگا، ہم نئے سال میں تکبیر اولیٰ کا بھی اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ سے ہم دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں پکا سچا مسلمان بنا، نبی کا امتی بنا، اور جو پیچھے ہوا آج ہم رو رو کے اللہ سے دعائیں کریں گے، التجائیں کریں گے کہ یا اللہ تو نے قرآن میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ یا اللہ جو پیچھے ہوا آج ہم آپ سے سچے دل سے استغفار کرتے ہیں، ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف فرما، یا اللہ کمیاں کوتاہیاں معاف فرما، آمین ثم آمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔